میں وہ میرے اوپر چڑھ گیا اور وہ مجھے مارتا رہا. تو یہ میرا چہرہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ مجھے کہاں پہ مار پڑی. البتہ وہ جو ہیں پردے میں ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پردے میں رہنے دو، لیکن تھوڑا پردہ اٹھا دے اور ذرا بتا دے. میرا اپنا اسکول آف تھاٹ تو یہی کہتا ہے جو بھی نون سے ہو یا کسی بھی پارٹی سے ہو، میری موجودگی میں عمران خان کو کوئی کہے گا کہ وہ یہودی ہے یا بوٹ چاٹ ہے تو انشاءاللہ اس سے اور چپیڑ ماری ہے. ایک FIR نہیں 50 اور کر لیں، 50 اور کر لیں. یہ تو اب ہمارے لیے وہ مسلون بن رہی ہے. میں ہمارے مرشد پہ 186 وہ مجھ پہ یہ دوسری FIR ہیں، ابھی کم ہے. لگے رہو منا بھائی، جتنے کر سکتے ہو کرو. سینیٹر افنان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے بہت چھوٹے آدمی ہونے کا ثبوت دیا. اگر آپ نے مجھے مارا ہوتا تو آپ کو اس بیانیے پہ کھڑا رہنا چاہیے. صرف FIR کے لیے اب آپ مطلب یہ ہیں کہ زخمی بھی ہو گئے، بے ہوش بھی ہو گئے، مار بھی آپ نے کہی. کیا یہ وقار سے منافی نہیں ہے؟ گریس سے منافی نہیں ہے؟ اور پھر آرٹیکل 62 میں آپ کا تو سچا ہونا لازمی ہے. آپ نے سینٹ کے پیٹ پہ SSP کو لیٹر لکھا، یعنی کہ میں سینیٹر ہوں. تو آپ نے اپنی آفیشیل پوزیشن کو انفلوئنس کرتے ہوئے پولیس پہ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. اور پھر آپ نے پہلے اپنے انٹرویوز میں، اپنے ویلاگز میں یا اپنے ٹویٹس میں کہا کہ جی میں تو بڑا بلیک بیلٹ ہوں اور میں نے تو اس کی یہ حالت کر دی ہے. اب یہاں پہ آ کے آپ کا بیانیہ یو ٹرن کا گیا. کیا وہ سچ تھا یا یہ سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس ویلاگ کے ذریعے پہلی دفعہ پاکستانی عوام، پاکستانی تحریک انصاف کے کارکنان سے میں مخاطب ہوں. آج کی اس ویلاگ کا مقصد 2 اہم ایشوز پہ بات کرنی تھی. ایک ملاقات ہوئی ہے میری خان صاحب سے، انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی ہیں ورکرز کے لیے اور کور کمیٹی کے لیے، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور دوسری بات جو ہے وہ میڈیا پہ میرے خلاف ٹرائل شروع ہیں اور چند بڑے جید جفادری جرنلسٹ ہیں، جس میں وسیم بادامی صاحب ہیں، منصور علی خان صاحب ہیں اور جاوید چودھری صاحب ہیں. انہوں نے ایک واقعے کے حوالے سے چشمدید گواہان بن کے میری کردار کشی کی کوشش کی ہے. اس پہ میں دوسرے حصے میں بات کروں گا. محترم خواتین و حضرات، خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں. یہ پہلی ملاقات تھی میری اڈیالہ جیل میں. اڈیالہ جیل منتقلی کے بعد ان سے جیل کے حوالے سے بات ہوئی اور جس کا جسٹ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اٹک کے مقابلے میں اڈیالہ میں کچھ زیادہ پرسکون نہیں ہیں یا ابھی تک وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے ہیں. بالخصوص انہوں نے شکایت کی کہ واک کرنے کی سپیس جو ہے ان کو فراہم نہیں کی گئی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہیں وہ قدرے ان ایزی فیل کر رہے تھے. اس حوالے سے مجھے انہوں نے قانونی کارروائی کی ہدایت کی، جو میں عنقریب ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہوں. دوسری بات جو ہے انہوں نے یہ تجویز کی کہ وکلاء، ڈاکٹر، فیملی ممبرز وغیرہ ان کی آمد کے حوالے سے ایک مکمل شیڈول بنا کے ہائی کورٹ کے ذریعے جو ہیں جیل حکام کو ان کا پابند بنایا جائے. تو میں لیگل ٹیم سے جتنے ہمارے دوست ہیں اور پارٹی کے جو ہمارے اکابرین ہیں ان سے بات کر کے ایک شیڈول بنا کے اسی ریٹ کا حصہ بناؤں گا. خان صاحب نے اپنے بیان میں ورکرز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے عباد فاروق کے بیٹے کی موت کا جو ہیں بڑے ہی کربناک الفاظ میں ذکر کیا. خواتین جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ خواتین پرزنرز ہیں ان کی حالت ہزار پہ بھی وہ رنجیدہ تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کی بیلیں کیوں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہے. سنم جاوید کے حوالے سے آگاہ کیا گیا کہ ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا. اور جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جتنے لیڈرز ہیں جو ابھی گزشتہ دنوں میں گرفتار ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ان کو آگاہ کیا، جس پر ان نے تاسف کا اظہار کیا. خان صاحب کے ساتھ الیکشن کے معاملات، کیئر ٹیکرز کے معاملات یہ بھی ڈسکس ہوئے. کیئر ٹیکرز کے حوالے سے خان صاحب نے کہا
کہ یہ جو ان کی زبان ہیں، جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو اندازے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گویا ان کا فروری یا جنوری میں بھی الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ کسی بھی بہانے ان الیکشن کو طوالت دیں گے۔ اور یہ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے جو بیان جو انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا تھا، یا جو ابھی بیرون ملک دوروں میں انہوں نے اندرون ملک سیاست کے حوالے سے باتیں کی تھی، وہ ان خدشات کا جواز فراہم کر رہے تھے۔ خان صاحب کے ساتھ الیکشن 90 دن میں کرانے کے حوالے سے صدر پاکستان نے جو لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس حوالے سے جو خان صاحب کا جو انہوں نے اظہار خیال کیا، وہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ خان صاحب صدر پاکستان کے اس اقدام سے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے اپنے فرائض خود انجام دہی کے بجائے معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو تفویض کیے۔ آئین جو ہیں یہ ذمہ داری صدر پاکستان کو دیتا ہے، اور جو میں نے اخذ کیا وہ صدر پاکستان کے اس عمل پہ رنجیدہ تھے، ناخوش تھے، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی جو اظہار تھا، اور اس پہ میں نے قبل ازیں ایک ٹویٹ بھی کیا تھا صدر پاکستان کے اس فعل پہ، جس پر میں نے کہا تھا کہ صدر پاکستان نے اپنے اختیار جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو تفویض کر دیا ہے، اور جس کے پیچھے جو ہیں صرف الیکشن کی تاخیر ہی ممکن ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے، کور کمیٹی نے، ہم سب نے اسٹیٹمنٹس کے ذریعے اور میڈیا ٹاکس کے ذریعے صدر پاکستان سے مطالبہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے یہ جو انجام دہی تھے فرائض کے، وہ انہوں نے ادا نہیں کیے۔ خان صاحب نے جو ہیں علی امین خان گنڈپور کی جو ہیں بالخصوص انہوں نے کے پی کے معاملات پہ جو ہیں اطمینان کا اظہار کیا، اور کے پی کی تنظیمی معاملات پہ انہوں نے علی امین گنڈپور کے لیے شاباشی کا پیغام دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان کو بتا دے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں انہیں جلد از جلد ورکرز کنونشن جو ہے مکمل کرنے چاہیے۔ پاکستان بھر کے پی ٹی آئی کی تنظیموں اور ورکرز کے لیے یہ پیغام تھا کہ ان کو قرار میٹنگز کرنے چاہیے، جہاں پہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے وکلاء کے توسط سے ان کو عدالتوں میں جا کے کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سامنے یہ موقف رکھنا چاہیے کہ ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، اور عدالتوں سے یہ گزارش کی جائے کہ ان بنیادی حقوق پارٹی جوائن کرنے کا، پارٹی بنانے کا، یا پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنے کا، یا اظہار رائے کی آزادی، یا جو ڈیو پروسیس کی آزادی ہیں، یا جو ڈیو پروسیس کے قوانین ہیں، تو ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ ہدایت کی کہ جہاں جہاں پہ ورکرز کو تکالیف ہیں اور اختیارات جو ہیں یا حکومتی ادارے جو ہیں وہ ان کو تنگ کر رہے ہیں یا نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو اب سب کو چاہیے کہ وہ عدالتوں سے رجوع کرے اور عدالتوں کے سامنے یہ معاملات رکھ دے۔ ان کو میں نے آگاہ کیا کہ کرک میں جو ہے ایک بہت بڑا جمع کثیر پاکستان تحریک انصاف کا جمع ہوا تھا، جس میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا، اس کو انہوں نے شدید مذمت کی، اور اسی دن جو ہے اے این پی کے حیدر خان اوتھی صاحب کا بھی جلسہ تھا کرک میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان پہ ٹیئر گیس کی گئی، اور بہت سارے ورکر کو گرفتار کیا گیا، چند کو 3 ایم پی او کے تحت دوسرے اضلاع کے جیلوں میں بھیجا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر جو ہیں اب اغوا ہوئے ہیں، ان حوالے سے انہوں نے تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑے بڑے شعاروں سے آئے دن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اغوا ہو رہے ہیں، کیا عدالتوں اور حکام کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کا جو بلیف ہے اور فیتھ ہے جسٹس سسٹم پہ، وہ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے آخر میں ہم نے ان کے ساتھ ڈیٹیل جو قانونی ہماری جنگ ہیں اس پہ ڈسکشن کی، اور چونکہ وہ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن البتہ انہوں نے چند ایک کیسز دائر کرنے کی ہدایت کی ہیں، اور جو مشورے کے بعد جو ہیں انشاءاللہ عدالتوں میں دائر کیے جائیں گے۔ آج کا یہ جو دوسرا میرا ٹاپک ہے وہ ہے میڈیا پہ میرے ٹرائلز۔ میں ایک پروفیشنل وکیل رہا ہوں اور میڈیا سے ہمیشہ دور رہا ہوں،
اور کبھی مجھے خواہش ہی نہیں تھی کہ ٹاک شو میں بیٹھنے کی. حالات ایسے پڑ گئے اور خان صاحب کی ہدایات کے تحت انہوں نے بالخصوص مجھے کہا ہے کہ بطور ان کے ترجمان کے اور بطور پاکستان تحریک انصاف کے ایک اسپوکس پرسن کے میں پارٹی کا اور ان کا بیانیہ جو ہے جس انداز میں چلا رہا ہوں، انہوں نے اس انداز کی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جاری رکھیں. میں نے اس دن ایک ٹاک شو میں جاوید چودھری صاحب کی دعوت پہ شرکت کی. مجھے علم نہیں تھا کہ باقی مہمان کون ہیں. جو سینیٹر عفنان صاحب ہیں میں ان کو شکل سے نہیں جانتا تھا، تو جب وہاں پہ گیا ان سے ہاتھ بھی ملایا، بیٹھ گئے. اس کے بعد وہاں پہ پروگرام شروع ہوا. پروگرام میں پہلا سوال سینیٹر صاحب سے ہوا کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، کیا وہ گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے جو جواب دیا وہ ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا، لیکن جواب میں زیادہ تر نواز شریف کی آمد کے بجائے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں نازیبا الفاظ استعمال کیے. جب مجھ سے یہی سوال کیا گیا تو میں نے سوال کے کنٹیکس میں جواب دیا اور بتایا کہ قانون اگر ہیں، رول آف لا ہیں، وہ چونکہ نیب کو یا پولیس کو یا حکومت کو مطلوب نہیں ہے بلکہ عدالت کو مطلوب ہیں، تو لہٰذا یہ تعین عدالت نے کرنا ہے کہ آیا ان کو چھوڑنا ہے یا جیلی بھیجنا ہے. تو عدالتی بگوڑے کا لفظ استعمال کیا جس پہ سینیٹر عفنان جو ہیں مشتعل ہوئے، اور پھر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے خان صاحب کے حوالے سے، ان الفاظ کو میں یہاں پہ دہرانا تو نہیں چاہوں گا، لیکن ان الفاظ سے وہ ایک مذہبی منافرت پیدا کر رہے تھے. اور پھر کسی مسلمان کو آپ کافر کہیں، یہودی کہیں، نہ شریعت اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور پھر اسی بنیاد پہ لوگوں میں عمران خان کے حوالے سے مذہبی منافرت پیدا کرنا پاکستان تعزیرات پاکستان کے تحت یہ جرم ہے. اور پھر جو الفاظ استعمال کیے، بوٹ چاٹ ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو میرا رد عمل تھا وہ ایک فطری تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے درمیان جو ہوا وہ کچھ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. وہ 22 سیکنڈ کا دورانیہ ہے. ٹوٹل 45 سیکنڈ کی یہ کلپ ہے جس میں باتیں بھی دکھائی جا رہی ہیں. جو اسکرین کے سامنے کا دورانیہ ہے وہ 22 سیکنڈ کا ہے. جب ہم اسکرین سے ہٹ جاتے ہیں وہ 23 سیکنڈ کا ہے. 23 سیکنڈ میں جب ہم اسکرین سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں کونے میں دونوں. اور اس کے بعد جو ہیں وہ عملہ آ کے ہمیں چھڑا دیتا ہے، اور چھڑانے کے بعد ان کو ایک سائڈ پہ کھینچتے ہیں. مجھے 2-3 لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، میں اس کے ساتھ دست و گریباں ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ دوسرے جو لوگ تھے وہ ان کو کھینچ کے لے گئے اور یہ پھر سیدھا نکل گیا. ان کو چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن یہ تیز نکل گیا اسٹوڈیو سے. بعد میں یہ ولاگ سامنے آئے، منصور علی خان صاحب نے کیا، جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ چشمدید بن گئے، اور وسیم بادامی صاحب نے انہی کو گواہ بنا کے میرے خلاف یہ بیانیہ یا یہ نقشہ کھینچا کہ گویا وہ جو سینیٹر عفنان تھے وہ ایک بلیک بیلٹ تھے، بڑے فائٹر ہیں، اور انہوں نے جو ہے مجھے پکڑ کے مارا، پیٹا اور میری حالت دیگرگو کر دی. اب اس پہ میں صرف 2 باتیں کہوں گا. 23 سیکنڈ ہیں، 23 سیکنڈ میں ہم ایک دوسرے کو کھینچتے ہوئے کونے پہ گئے، گرے ہیں. گرنے کے بعد لوگ ہمارے اوپر آئے ہیں ہمارے درمیان. اب میں ان 23 سیکنڈ میں لوگوں نے کھینچا بھی ہیں، یہ دوبارہ آیا ہے، وہ بھی 7 سیکنڈ کا دورانیہ ہے. وہ 23 سے آپ 7 سیکنڈ وہ بھی مائنس کریں، پھر چھڑانے کا یہ مائنس کریں، تو کل ہماری جو آف سکرین فائٹ ہوئی یا جو بھی کھینچا تھا نہیں ہے وہ کوئی 7 سے 8 سیکنڈ ہے. اس میں وہ میرے اوپر چڑھ گیا اور وہ مجھے مارتا رہا. تو یہ میرا چہرہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ مجھے کہاں پہ مار پڑی. البتہ وہ جو ہیں پردے میں ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پردے میں رہنے دو، لیکن تھوڑا پردہ اٹھا دیں اور ذرا بتا دیں. ان تینوں حضرات نے جو ہیں غلط بیانیاں کی ہیں. میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ یہ ہیر سے پہ یا جاوید چودھری صاحب جو گواہ بن گئے اور انہوں نے یہ کہا سراسر جھوٹ ہے، بے بنیاد ہیں. اور اس کی تائید جو ہیں وہ عفنان صاحب نے خود ہی کر دی ہے. آج انہوں نے میرے خلاف ایک FIR درج کی ہے، جو اسلام آباد پولیس کا بیانیہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور اس FIR میں انہوں نے مجھ پہ الزام لگائے ہیں کہ میں نے ان کو 3 تھپڑ مارے، ان کو گرایا، ان کو پیٹا.
اور وہ بے ہوش ہونے والے تھے اور ان کو شدید چوٹیں آئی ہیں، اور اس پہ 506 352 کے تحت انہوں نے میرے خلاف تھانہ پارہ میں FIR درج کی ہے۔ تو لہذا میری صرف اتنی استدعا ہے کہ اب جو مار کلا رہا ہے یا جس کو مار پڑی ہے اس کا بیانیہ تو یہ ہے، چشمدید گواہ کا بیانیہ دوسرا ہے، اور منصور علی خان اور جو وسیم بادامی صاحب ہیں، کیا کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ ٹاک شوز میں جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑ کے جو نظر نہیں آ رہا ہے اس بنیاد پہ آپ یہ بیان بتانا شروع کر دیں کہ جناب وہ تو بڑا وکٹوریس نکلا؟ تو لہذا اس کا صرف مطلب یہ تھا کہ اس خفت سے ان کو بچایا جا سکے جس خفت کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ جہاں تک تپڑ لگانے کی بات ہے یا میری طرف سے ابتدا کی بات ہے، دو اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک منی ڈیڈ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہر حالات میں جو ہے تحمل رکھنا چاہیے، اور ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا صحیح کیا۔ میرا اپنا اسکول آف تھاٹ تو یہی کہتا ہے جو بھی نون سے ہو یا کسی بھی پارٹی سے ہو، میری موجودگی میں عمران خان کو کوئی کہے گا کہ وہ یہودی ہے یا بوٹ چاٹ ہے تو انشاءاللہ اس سے اور چپیڑ ماری ہے، ایک FIR نہیں 50 اور کر لیں، 50 اور کر لیں۔ یہ تو اب ہمارے لیے وہ مسلون بن رہی ہے۔ میں ہمارے مرشد پہ 186 ہو، مجھ پہ یہ دوسری FIR ہیں، ابھی کم ہے۔ لگے رہو مونا بھائی، جتنے کر سکتے ہو کرو۔ سینیٹر عفنان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ نے بہت چھوٹے آدمی ہونے کا ثبوت دیا۔ اگر آپ نے مجھے مارا ہوتا تو آپ کو اس بیانیے پہ کھڑا رہنا چاہیے۔ صرف FIR کے لیے اب آپ مطلب یہ ہیں کہ زخمی بھی ہو گئے، بے ہوش بھی ہو گئے، مار بھی آپ نے کہی، کیا یہ وقار سے منافی نہیں ہے، گریس سے منافی نہیں ہے؟ اور پھر آرٹیکل 62 میں آپ کا تو سچا ہونا لازمی ہے۔ آپ نے سینٹ کے پیٹ پہ SSP کو لیٹر لکھا، یعنی کہ میں سینیٹر ہوں، تو آپ نے اپنی آفیشیل پوزیشن کو انفلوئنس کرتے ہوئے پولیس پہ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اور پھر آپ نے پہلے اپنے انٹرویوز میں، اپنے ولاگز میں یا اپنے ٹویٹس میں کہا کہ جی میں تو بڑا بلیک بیلٹ ہوں اور میں نے تو اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے آپ کا بیانیہ یوں ٹرن کا گیا، کیا وہ سچ تھا یا یہ سچ ہے؟ اور اگر ایک بھی سچ ہے پہلا والا تو دوسرا والا جھوٹا ہے، دوسرا والا سچ ہے تو پہلا والا جھوٹا ہے، یعنی کہ دونوں صورتوں میں آپ ایک جھوٹے انسان ہیں، اور جھوٹا شخص ہٹ ہوتا ہے آرٹیکل 62 سے۔ تو میں آپ کی جو سینٹ میں آپ کی جو رکنیت ہے اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں اسی گراؤنڈ پہ کہ آپ ایک جھوٹے انسان ہیں۔ اور رہی بات آپ کے FIR کی، انشاءاللہ آپ نے، آپ کے پارٹی کے لوگوں نے میری ٹرالنگ کی، اور یہ سب کچھ جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ مریم نواز کی ماں پہ ہو رہا ہے، اور مریم نواز جو ہیں وہ مجھے نشان عبرت بنانا چاہتی ہے۔ محترمہ اپنی اس کوششوں میں لگی رہو۔ میں ان قبیل میں سے تو ہوں ہی نہیں جو ان FIRوں سے، دھمکیوں سے اور ان چیزوں سے ڈر کے خان کا ساتھ چھوڑوں۔ انشاءاللہ اور بھی آپ کے پارٹی کو ایکسپوز کروں گا، خان کے بیانیے کی اور خان کی پارٹی کے ساتھ روا کی گئی یہ ظلم اور اس جبر کو میں نیشنلی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اجاگر کروں گا۔ اور بہتر آپ کے لیے یہ ہے، مریم نواز صاحبہ سے میری درخواست ہے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لیڈرز کو اپنا موجودہ وقت میں اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے کافی خوار کیا ہے، اور میں ہر قسم کی خواری کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اگر آپ ذاتیات کریں گی تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ قانون کے تحت میں ساری عمر انشاءاللہ اپنے حقوق کا تحفظ بھی کروں گا اور آپ سے نپٹوں گا بھی۔
جو قانون مجھے حقوق دیتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میرا پیغام ہے کہ کسی بھی حالت میں حوصلے کا ہاتھ دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ بہت ہی چھوٹے بونے لوگ ہیں، یہ ان کی اوقات ہیں اور یہ ان کا کردار ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد. بہت شکریہ.